السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يذل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله
قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تمدیح اللہ احکم الحاکمین، مالک العنان ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لہ، صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المسلمین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ وہ ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزید اللہ کا فرمان ہے یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مضبوط دین ہے، سو تم ان مہینوں میں آپس کے اندر ظلم و زیادتی نہ کرو، کافروں کے ساتھ مسلمانوں مل کر جہاد و قتال کرو، جیسے کافر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، اچھی طرح جان لو کہ اللہ رب العزت اللہ سے ڈرنے والوں کا حمایتی اور ان کا ساتھی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اپنی مرضی سے مہینوں میں تبدیلی پیدا کر کے مرضی کا نام دے دینا، یہ کفر میں اضافہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں گمراہ کر دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے ایک مہینے کو ایک سال حلال اور دوسرے سال اس کو محترم قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت نے جو حرمت والے مہینوں کی گنتی بیان فرمائی ہے، وہ گنتی کہ تم موافق ہو جاؤ، وہ گنتی پوری ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے کو جیسے اللہ رب العزت نے اور مہینے بنائے ہیں، ایسے ہی ماہ سفر بھی بنایا ہے۔ اس سفر کے متعلق ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت زیادہ غلط نظریات اور بہت برے قسم کے توہمات اور وسوسے اور باطل قسم کے تخیلات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے وہمے اور وسوسے زمانہ قبل الاسلام دور جاہلیت میں بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور ان کے عقیدے کی اصلاح اور تصحیح اور درستگی کے لیے
قرآن مجید جیسی عظیم الشان اور بے مثال لاجواب باکمال کتاب نازل فرمائی، جس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں. اگر مسلمان جیسے قرآن سے محبت کا دل میں جذبہ رکھتا ہے، اگر اس قرآن کی آیتوں باتوں اور اس کے احکام پر یقین بھی اس طرح کر لے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ جتنے بھی خیالات ہمارے معاشرے کے اندر اور باطل افکار و نظریات پھیلے ہوئے ہیں، ایک اچھا مسلمان ان توہمات سے بچ سکتا ہے. تو حضرات محترم، یہ سفر کے مہینے کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، سفر کا معنی وہی ہوتا ہے جس کو آپ صفر کہتے ہیں. صفر میں کوئی رقم نہیں ہوتی ہے، رقم سے خالی. تو سفر کا مطلب ہی ہوتا ہے خالی ہو. عرب کے اندر جب گھر خالی ہو جاتا تھا نا، گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے سفر البیت، گھر خالی ہو گیا. جب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ دولت سے خالی ہوتا تھا، تو عرب لوگ جو ہے نا یہ بولا کرتے تھے سفر الید، ہاتھ خالی ہو گیا. اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب انتہائی حیا والا ہے، کریم بڑا ہی سخی ہے. یستحیی من عبدہ، تمہارا رب اپنے بندے سے شرما جاتا ہے. اذا رفع یدیہ الیہ، جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو کس بات سے اللہ شرما جاتا ہے؟ ان یردہما صفرا، کہ اللہ کو خالی واپس لوٹا دے. تو یہ بھی صفر اس کے مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. اچھا، یہ تو اس کا معنی تھا. اب اس کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا، اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں، لیکن سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ سفر سے پہلے مہینے کا نام محرم، محرم سے پہلے ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ اور محرم، اور اس سے پہلے ذوالقعدہ ہے. یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے مہینے. ویسے تو 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ حرمت والا رجب کا ہے. یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے تھے. تو عرب کے اندر زمانہ قبل الاسلام حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور عرب کے ہاں بھی یہ بات معروف تھی کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی ہے، باہم جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، لوٹ مار نہیں کرنی ہے. اپنے گھروں میں ہی لوگ ٹکے رہتے تھے. لیکن جو ہی یہ مہینہ حرمت والا محرم مکمل ہوتا، گزرتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو یہ عرب لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، لوٹ مار کے لیے نکل جاتے تھے، قتل و غارت کے لیے نکل جاتے تھے، جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے. پیچھے گھر خالی ہو جاتے تھے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا
کہ یہی عرب قبائل میں سے بعض جو ہے نا، اگر وہ سمجھتے کہ محرم کے مہینے میں ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، قوت و طاقت ہمارے پاس ہے، تو کوئی ایک قبیلے کا سردار کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا، کہتا یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کی حرمت، اس کا احترام، اس میں جنگ و جدال نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس محرم کو اس سال جو ہے وہ سفر کا مہینہ قرار دے دیا ہے، لہذا ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور سفر کا مہینہ آتا، کہتے ہیں یہ مہینہ محرم کا۔ آئندہ سال پھر اعلان کرتے کہ نہیں جی، دستور کے مطابق جو محرم کا مہینہ وہ محرم کا ہی ہے، سفر کا مہینہ سفر کا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی تبدیلی کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اپنی مرضی سے محرم کو سفر کو محرم بنا دینا، زیادۃ فی الکفر، ایک تو پہلے ہی کافر تھے، مزید اللہ کے حکم میں تبدیلی کر کے جو ہے یہ کفر میں اور بڑھ گئے ہیں اور زیادہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں مرضی کے ساتھ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال جو ہے یہ محرم کو سفر بنا کر اسے حلال کر لیتے، دوسرے سال جو ہے محرم کو محرم رہنے دیتے، اسے محرم بنا دیتے۔ کیوں؟ لیواجبوا عدۃ ما حرم اللہ، چاہتے یہ تھے کہ جو اللہ نے گنتی بنائی ہے نا 4 حرمت والے مہینے، وہ پورے ہو جائیں۔ تو اللہ کے حکموں میں کسی انسان کو رد و بدل کرنے کی، اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی جو ہے اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، ایک تو سفر کے حوالے سے یہ بات ہوگی، دوسری بات اس وقت بھی، اس دور کے اندر بھی سفر کے متعلق جو ہے یہ تصور تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی یہ خیال کیا جاتا ہے سفر کے متعلق سفر منحوس مہینہ ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 5757، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2220 میں رسول اکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا تجارت ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا 4 باتیں بیان فرمائی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے اپنے زور پر بیماری جو ہے اپنے اثر پر دوسرے آدمی کو لگ جائے، اسے متعدی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے کسی سے دوسرے آدمی میں بیماری کا منتقل ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جس نے بیماریاں پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت جس نے ایک کو بیمار کیا ہے، اللہ رب العزت دوسرے کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ اللہ سارے بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، شفا میں رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیرۃ، نحوست اور بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں بلی آگے سے گزر گئی، اس سے بدشگونی لے دیتے ہیں۔ چلتے چلتے کوئی آدمی مل گیا، کہتے ہیں صبح صبح یہ کون آدمی متھے لگ گیا، اس سے بدشگونی لے لیتے ہیں۔ اور یہ ایک تفصیل ہے، پھر بات ہوگی کبھی۔ تیسری بات فرمایا ولا حامۃ، الو کا بولنا، یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، دیوار پہ الو بیٹھ گیا ہے، کوا بیٹھا ہے، اس سے نحوست لے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بے برکتی ہو جائے گی، نقصان ہوگا۔ فرمایا نہیں۔ ولا سفر، فرمایا سفر کا مہینہ بھی منحوس مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے سفر کا مہینہ ہے ایسے ہی باقی مہینے بھی۔ سفر کے متعلق
یہ بات بنیادی طور پر ذہن رکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ کوئی اس کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے اور نہ اس صبر کے مہینے کی کوئی مذمت حدیث میں آتی ہے، شریعت کے اندر آتی ہے۔ یہ ان دنوں میں سے ہے جن دنوں کو اللہ رب العزت نے بنایا اور پیدا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر 4826 نمبر پہ آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل یوزی ابن آدم یسق الدہر وانا الدہر بیدی، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں عزت و بزرگی والے، یوزی ابن آدم، انسان مجھے ستاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ کیسے؟ میں یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی نکالتا ہے۔ وانا الدہر، اللہ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ انا الدہر بید الامر، فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں گھما گھما کے لاتا ہوں تمہارے اوپر۔ اللہ کہہ رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے انہیں ہم گھما پھرا کر جو لوگوں پہ لاتے ہیں۔ آج کوئی خوشحال ہے تو کل کو خوشحالی اس کے پاس نہیں رہتی ہے، آج اگر خوشحال نہیں ہے تو کل کو وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں آتا ہے، وہ اس میں ایک جملہ یہ ہے، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ نے یہ بات کرے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے انسانوں کو بتا دو، خبر دے دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے مجھے نفع پہنچا دے، جتنا اللہ چاہے مجھے نقصان سے بچا دے، میرے ذاتی اختیار میں یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پیغمبر یہ بات بھی کہہ دو اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور یہ بات بھی کہہ دو کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا وصف ہے کہ میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، بشیر ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو حضرات محترم بات یہ ہو رہی تھی کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے کہ اسے منحوس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا سفر منحوس نہیں ہے، اور یہ سفر کا مہینہ یہ بھی زمانے کا حصہ ہے۔ دن اور رات جو ہے نا یہ زمانہ ہے، دن رات کے چلنے سے جو ہے وہ ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں کے پورے ہونے سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے پھر آگے زمانہ۔ تو یہ بھی زمانے کا ایک حصہ ہے سفر کا مہینہ۔ تو یہ کہنا کہ سفر منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ رب العزت پر اعتراض ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کا زمانے کا ایک حصہ جو ہے منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان باتوں کو اذیت کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ یؤذی ابن آدم، مجھے ابن آدم تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر کے اس سفر کے مہینے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلے 13 دن بہت سخت ہوتے ہیں، اس میں بڑی آزمائشیں، بڑی بلائیں آتی ہیں۔
ایک بلا نما مولوی صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے کہ پورے سال کے اندر جو ہے 10,080 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور صرف صفر کے مہینے کے اندر 9,000 سے زیادہ بلائیں اترتی ہیں. حالانکہ یہ بالکل فراڈ ہے، بالکل جھوٹ ہے. اللہ اس کے رسول دین اسلام کے اندر یہ بات بالکل نہیں آتی. آزمائشوں کا اتارنا، آزمائشوں کو دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور یہ کہنا کہ فلاں مہینے کے اندر یہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے. ولا صبر، صبر منحوس نہیں. اور دوسری بات اس سفر کے مہینے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک بات بڑی معروف ہے کہ اس سفر کے آخری چہارشنبہ، یہ فارسی پہلے فارسی چلتی تھی، اس کی گنتی ہے دنوں کی، نام ہے دنوں کے. چہارشنبہ بولتے ہیں بدھ کے دن کو. تو کہتے ہیں سفر کے مہینے کا آخری بدھ جو ہے نا یہ بڑا مبارک بدھ ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے مبارک بدھ ہے کہ اس دن جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحت غسل فرمایا تھا، بیماری سے تندرست ہوئے تھے، آپ نے چہل قدمی کی تھی. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا لوگ سیریں کرتے ہیں اس آخری بدھ کو، اور مٹھائیاں شیرینی جو ہے وہ بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں. حالانکہ جو حقیقت ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو اس بیماری کا شکار ہوئے تھے جس بیماری سے آپ تندرست نہیں ہوئے تھے کہ پھر 12 ربیع الاول کو جا کے فوت ہو گئے تھے. اور یہ آخری بدھ جو ہے نا اس سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری بدھ سفر کے مہینے کا آیا تھا، تاریخ میں لکھا ہے وہ 28 یا 29 سفر کی تاریخ تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس بیمار ہوئے، پھر دوبارہ تندرست نہیں ہوئے. اس دن جو ہے نا بدھ کے دن آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، بیمار ہو گئے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ میں یہ بیماری کے ایام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. ساری بیوی نے اجازت دی تو آپ وہاں پہنچ گئے. اور اس کے متعلق جو ہے ساری جو گروہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخری بدھ کے حوالے سے جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں یہ بالکل فضول اور بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ہے، ان کے بانی جو ہیں امام احمد رضا خان، وہ اور ایک اور بہت بڑا فرقہ ہے، ان کے بہت بڑے امام علامہ رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی. یہ بزرگ جو ہے نا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے، تعلیفات رشیدیہ میں لکھا ہے، احکام شریعت میں لکھا ہے. ان کتابوں میں یہ باتیں صاف لکھی ہیں کہ سفر کے مہینے کی آخری بدھ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نے صحت فرمایا تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس آخری بدھ کو اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ خوش ہوئے، یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہودی لوگ خوش ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیمار ہوئے. اور ایسی بات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی ہے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہم بھی ہو گئے ہیں کہ یہودی خوش ہوئے کہ مسلمانوں کے پیغمبر بیمار ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو اس کو تبدیل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیماری کو صحت کا نام دے کر جو ہے ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے دین کا علم ہی کوئی نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، بس سنی سنائی باتوں پر ہمارا دین. آج سب سے بڑا ظلم حضرات یہ ہے، یقین جاننے کا معذرت کے ساتھ میں آپ سے بھی یہ بات کہوں گا، ہمارے ہاں بھی یہاں جمعہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان اور بنیاد جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے. یقین جاننے میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں کئی دفعہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ یہاں مسئلہ پوچھتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کہے گا تو ان کا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں یہاں کی بات کرتا ہوں،
کہتے ہیں جی ہم اتنی عمر ہماری گزر گئی ہے، ہم نے یہ باتیں سنی، ہم نے یہ باتیں سنی سنائی باتوں پر ان کو ایمان ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے خاص فضل و کرم سے ہم یہاں اس منبر سے کبھی بھی کوئی ایسی بناوٹی روایت اور کوئی ایسی بے بنیاد بات جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات پیش کی جاتی ہے جو ہماری اصل ہوتی ہے، اس کی تائید کے اندر جو ہے کوئی اور بات ذکر کر دی جاتی ہے، اصل ہماری جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم یہ صبر کا مہینہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، لا صبر، یہ صبر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے کہیں کہ تقریبیں آتی ہیں، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہی یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء، فرمایا کہ اگر ساری امت، سارے انسان جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ ہم نے ایک انسان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے، فرمایا لم ينفعوك، وہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکے، ہاں الا قد كتبه الله لك، فرمایا کہ ہاں صرف وہی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت اور مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ساری امت جو ہے وہ اکٹھی اور جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم ترمذی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2516، صحیح حدیث ہے۔ تو حضرات محترم یہ سفر کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے، جیسے محرم کے اندر شادیاں نہیں کی جاتی، ایسے کمزور عقیدے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں سفر میں بھی شادیاں نہیں کرنی، کہ سفر میں نہ شادی کرنی نہ کوئی اور کام کرنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو کام اس سفر کے مہینے میں کریں، کیونکہ یہ ان کے باطل وہم اور جھوٹے نظریے کے مطابق منحوس مہینہ، وہ کہتے ہیں کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے وہ بھی منحوس و بے برکت ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کہاں چلے گئے تم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سب سے پہلی شادی کی تھی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی تھی۔ اور جس خاتون کو جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جن نوجوانوں کے متعلق کہا تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو یہ کیسے منحوس مہینہ آ گیا؟ یہ سفر کا مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، منع کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ لا صبر، صبر منحوس نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سارا کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور ربط اچھا مضبوط ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم بھی کرنا چاہیے، استوار بھی رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ صحت مندوں کی دعا فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب نے دعا کی درخواست کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کو بھی نہیں کہا، جو جو مسلمان جہاں جہاں جس بیماری کا شکار ہے اللہ سب کو جلد اور مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سارے بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، جو بھی پریشان حال ہے اللہ سارے کی پریشانی کو فرما دے، جو مقروض ہے اللہ ان کو مرض سے
نجات عطا فرما دے، ادائیگی قرض کے لیے وسائل مہیا فرما دے، ہمارے گھروں میں عطا خیر و برکات نازل فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کی عطا حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے پاکستان کے ہاتھ کا نام فرمائے، اس میں امن اور سکون ہمیں نصیب فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم مجبور بے سہارا بے کس بے بس ہیں، اللہ غیر سے ان کی مدد فرما، اللہ رب العزت مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، ہمارے فوج شدگان کے اللہ کی مددوں کو آسان فرما دے، اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان موحدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما دے، ان کی قبروں کو روشن فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے اور بحیثیت انسان ہونے کی کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام